نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں، الجھنوں، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال کاروبار اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس موضوع پر ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے احباب نے زمینوں، دکانوں کے اور پلاٹوں کے بارے میں زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تھا کہ ان کی زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں، تو آج ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ میری ویڈیو آخر تک سنیں۔ انشاءاللہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زمینوں، دکانوں، پلاٹوں پر زکوٰۃ کیسے بنتی ہے اور کیسے ادا کی جاتی ہے، اور کن پلاٹوں پر اور زمینوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل ہیپی لائف، جس پر اسلامی ویڈیوز، مسنون اذکار، مسنون دعائیں، قرآنی وظائف اور آپ کے مسائل اور ان کا حل کے عنوان سے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، پلاٹ، دکانیں، جائیداد اور زمینیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ آپ بہتر ہے کہ پن اور کاغذ لیں اور ایک ایک کو نوٹ کرتے جائیں۔ نمبر 1، وہ تمام پلاٹ اور دکانیں اور زمینیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہیں، یا آپ کو کسی نے تحفے میں دی ہیں، ہدیہ دی ہیں، یا آپ نے خریدی ہیں، اور خریدتے وقت آپ نے یہ نیت بھی نہیں کی تھی کہ ہمیں نفع ملنے لگا تو ہم ان کو فروخت کر دیں گے، یہ نیت بھی آپ کی نہیں تھی، اور وہ جو دکانیں ہیں وہ بھی کرائے پر نہیں لگی ہوئی بلکہ خالی پڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی آپ نے زمین یا پلاٹ یا دکانیں خریدتے وقت دونوں نیتیں کی تھی کہ ہم خود اس میں رہائش اختیار کر لیں گے، مکان بنا دیں گے، یا یہ بھی نیت تھی کہ ہم جب نفع ملا تو ان کو بیچ دیں گے، یہ دونوں نیتیں تھیں۔ تو ان تمام پلاٹوں کی اگرچہ قیمت اور مالیت لاکھوں کروڑوں کی بنے، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ نمبر 2، وہ تمام زمینیں جو قابل کاشت ہیں، چاہے آپ نے خریدی ہیں یا آپ کو وراثت ملی ہیں، لیکن وہاں زراعت ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، قابل کاشت ہے، ان میں جتنی بھی فصلیں اگتی ہیں ان میں عشر واجب ہے، اگرچہ وہ بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہیں یا قدرتی نہروں اور ندی نالوں سے سیراب ہوتی ہیں، تو ان پر 10واں حصہ اس پر آپ کو عشر یعنی ان کا پیداوار کا 10واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہری یا ان پر اخراجات ہوتے ہیں، ایسی تمام فصلوں پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ آپ نے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ تو دوسرے نمبر کی زمینیں ہیں جو زرعی زمینیں ہیں، قابل کاشت ہیں۔ نمبر 3، وہ پلاٹ، زمینیں اور دکانیں خریدتے وقت آپ نے اس نیت سے خریدی تھی کہ کل ہمیں اچھا نفع ملنے لگا، اور جب یہ مہنگی ہو جائیں گی، ہمیں نفع دینے لگیں گی تو ہم ان کو فروخت کر دیں گے، گویا آپ نے یہ تجارت کی غرض سے، خرید و فروخت اور منافع کی غرض سے لی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب ان کی جو مالیت ہے، جو ویلیو ہے، اب ان کی جو موجودہ ویلیو ہے، اس ویلیو کے حساب سے جو بھی ان کی قیمت بنتی ہے، مثلا آپ نے ایک پلاٹ خریدا تھا، وہ 3 لاکھ کے تھا، اور ابھی اسی پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، اس کی ویلیو بڑھ چکی ہے، تو اس کی جو 10 لاکھ ہے، آپ نے اس 10 لاکھ قیمت میں سے جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور اس طرح کی تمام دکانیں، تمام پلاٹ اور تمام زمینوں کی ہر سال ان کی جو موجودہ ویلیو ہوگی، جو موجودہ قیمت ہوگی، اس کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ مثلا آپ کا پلاٹ
خریدا آپ نے جو بھلے جتنے کا بھی تھا، لیکن آج کے ریٹ، آج کی موجودہ ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت 10 لاکھ بنتی ہے، تو 10 لاکھ میں سے 2.5%، ٹھیک ہے، 10 لاکھ کا حساب کر کے یعنی 1 لاکھ میں 2500 کا آپ حساب کریں، تو اس حساب سے آپ نے ان تمام دکانوں کی، پلاٹوں کی اور جائیدادوں کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس طرح کی یعنی جو خرید و فروخت اور نفع کی نیت سے کہ ہم بیچ کر نفع کمائیں گے، آپ نے دکانیں خریدی ہیں، پلاٹ خریدے ہیں، زمینیں خریدی ہیں، ان کی جو موجودہ ویلیو ہوگی، موجودہ قیمت اور ریٹ ہوگا، وہ لگا کر اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں 52.5 تولہ چوندے کی جو قیمت ہے یعنی 51,500 یا اس اور بنتے ہیں، تو یہ حساب کر کے اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ ہر لاکھ میں 2500 روپیہ اور 1000 میں 25 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ نمبر 4، وہ پلاٹ اور وہ دکانیں آپ نے خریدی اور خریدنے کے بعد آپ نے ان کو کرائے پر دے دیا، یا آپ نے خریدتے وقت اس نیت سے خریدی تھی کہ ہم آگے ان کو بیچ کر نفع کمائیں گے، لیکن آپ نے نیت اور ارادہ تبدیل کر لیا، دکانیں تھی وہ کرائے پر دے دی، پلاٹ تھا وہ آپ نے کرائے پر دے دیا، وہاں لوگوں نے کباڑ خانہ کھول دیا، الغرض جو بھی کیا، لیکن آپ نے وہ پلاٹ، دکانیں اور زمینیں کرائے پر دے دی، اور ان کی جو موجودہ ویلیو ہے، قیمت ہے، اور جو ریٹ ہے زمینوں، دکانوں اور پلاٹوں کا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اب آپ نے نیت تبدیل کر دی ہے اور کرائے پر لگا دی ہیں۔ اب جو کرائے آئے گا اور آپ سال بھر اسے جمع کرتے رہے، خود وہ نصاب کو پہنچ گیا، یا آپ پہلے سے صاحب نصاب تھے، اس کے ساتھ ایڈ کر کے 52.5 تولہ چاندی جو 51,500 بنتے ہیں یا اس سے اوپر ہے، تو اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، آپ کی دکان تھی اور آپ کا پلاٹ تھا، آپ نے جس نیت سے خریدا تھا، ابھی آپ نے یہ نیت کر لی کہ اس دکان میں یا اس پلاٹ کے اوپر ہم نے خود کاروبار کرنا ہے۔ مثلا دکانیں تھی، سیو مارٹ کی طرح بہت بڑا شاپنگ مال آپ کھولنے لگے ہیں، یا پلاٹ تھا وہاں آپ نے ایک بہت بڑا کارخانہ لگا دیا۔ اب اس پلاٹ اور ان دکانوں پر کسی بھی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ مثلا آپ نے اگر کرانہ سٹور کھول دیا، اس کرانہ سٹور میں جتنا بھی سامان ہوگا، اس سارے سامان کی سال کے بعد ہم قیمت لگائیں گے اور جمع کریں گے۔ اگر وہ پیسہ جو سامان کا جو پیمنٹ اور رقم بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے بڑھتی ہے، تو ہم اس کا وہ الگ حساب ہے، اس حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن یہ جو دکان ہے، فریج ہیں، شوکیش ہے، ان تمام اشیاء پر اب کسی بھی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا دکانوں کی، پلاٹوں کی یہ 5 قسمیں تھیں۔ میں دوبارہ مختصر عرض کرتا ہوں، وہ تمام زمینیں، پلاٹ اور دکانیں جو آپ نے اس نیت سے خریدے تھے کہ کل یہ مہنگے ہو جائیں گے، ہم نفع کما کر ان کو بیچ دیں گے، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان کی زکوٰۃ ان کی جو موجودہ ویلیو، مالیت اور قیمت ہے، اس قیمت پر 2.5% یعنی 1 لاکھ میں 2500 روپیہ آپ ادا کریں گے، اور یہ ہر سال آپ کو ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ باقی کرائے پر لگا دی تو ان دکانوں کی مالیت اور قیمت پر زکوٰۃ نہیں، جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ نصاب کو پہنچ جائے یعنی 51,500، یا آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اس میں ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یا وہ زمینیں جو آپ نے بغیر نیت کے خریدی تھی، پلاٹ، دکانیں، یا آپ نے اس نیت سے خریدے تھے پلاٹ میرے بچوں کے کام آئیں گے، یا دونوں نیتیں تھیں، تو ان تمام زمینوں پر کسی بھی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور ایسے ہی وہ پلاٹ، زمینیں جو قابل کاشت ہیں، ان کی زراعت اور کاشت سے جو ان کی جو پیداوار ہے، جتنی بھی فصلیں اگیں گی، ہر فصل میں عشر آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کی بھی میں نے تفصیل بیان کر دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اور یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو، ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں تسلی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا اور دوبارہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔